آم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے، تو وہ 1 منٹ میں وہ دیکھتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے میں پودا زمین میں گاڑ کے اسے پانی بھی دے سکتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فل یفعل، اسے پودا لگا دینا چاہیے۔ شادی آ گئی تو پھر اسلام کا جنازہ نکال دیا۔ جب حق مارا ہوا ہو تو مارا ہوا اپنا نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کا ہی ہوتا ہے وقت کی قدر کرنا، یہ تو تھی سالوں کی قدر کرنا، اب ہے ٹائم کی، وقت کی قدر کرنا۔ اللہ اکبر۔ سورہ الحاقہ ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ اکبر۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے، اس کے صلے میں جنت میں مزے سے کھاؤ، مزے سے پیو، مزے سے رہو۔ یہ سورہ الحاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کلوا واشربوا، جنت میں داخل ہو جاؤ، اب جہاں سے دل چاہے کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو نیک اعمال، جو تزکیہ نفس تم نے اپنی گزری ہوئی زندگی میں کیے تھے یا آگے بھیجے تھے، آج ان اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت میں داخلہ دیا جا رہا ہے، وہاں مزے سے کھاؤ اور مزے سے پیو۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے، اور یہ آیت سورۃ فاطر کے اندر موجود ہے اور ہے بڑی ہلا دینے والی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ کہیں گے جب انسان اللہ سے کہے گا اللہ یہ تو جہنم ہے، یہ تو بڑی تباہ کن سی جگہ ہے، مجھے دنیا میں تھوڑا سا بھیج دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھلکڑ پن میں رہا، یا اللہ تھوڑی سی عمر مہلت دنیا میں بھیجنے کی مجھے دے دے۔ اللہ کہیں گے اولم نعمرکم، کیا تجھے 60 سال نہیں ملے تھے؟ چلو بچپنا تو چھوڑ دیں، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، تجھے اتنی عمر ملی ہے، کتنے دور تجھ پر آئے ہیں، تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں پوری عمر نہیں دی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر تیرا مزاج نصیحت لینے والا ہوتا تو اپنی زندگی کے کسی سال میں نصیحت لے لیتا۔ وجاءکم النذیر، اور تجھے ڈر بتانے والے کہ آخرت ہے، حساب ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں، یہ باتیں تجھے بتانے والے آئے تھے۔ فذوقوا وما للظالمین من نصیر، جاؤ عذاب کو بھگتو، ظالموں کا کوئی سننے والا، کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ سورہ فاطر ہے۔ یہ تو آیت ہے، اب اس پر حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس کی تشریح میں کمال کر دیا اس نے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 نعمتیں اتنی کمال کی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، مگر ان 2 نعمتوں کا لوگ کما حق ادا نہیں کرتے، ان نعمتوں کو رول کے رکھ دیتے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے ذرہ برابر بھی۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ایک صحت اور دوسرا فرصت۔ الصحت والفراغ، ٹائم، وقت، وقت کی قدر کریں۔ مسئلہ یہ تھا وقت کی قدر کریں، پہلے تھا زندگی کی پوری قدر کریں، اللہ نے زندگی دی ہے، سال دیے ہیں، اب ہے وقت کی قدر کریں۔
سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی بندہ اپنا قدم اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا۔ اب حساب کتاب ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس سے سوال کر رہے ہیں اور وہ کھڑا ہے، جواب کوئی ہے نہیں، جب جواب نہیں تو پھر کھڑا ہے۔ سورج نیچے آ گیا ہے، زمین کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، تپ گئی ہے۔ اب جون جولائی میں بھی زمین پر سڑک پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور جب سورج بہت نیچے آ جائے تو زمین کتنی گرم ہو جائے گی۔ فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنا پاؤں، اپنا قدم اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا، حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، جب تک کہ وہ اللہ کے 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ، تو نے عمر کہاں گزاری ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 85 سال، 97 سال عمر دی ہے، یہ اتنا سانس تو نے اللہ کی ہوا میں لیا ہے، اتنی نعمتیں استعمال کی ہیں، یہ وقت کا حساب دو، ٹائم کیسے گزارا ہے، عمر کیسے گزاری ہے؟ پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، جتنا تیرے پاس شریعت کا علم تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ اب حلال اپنا ہوتا ہے، حرام عالمی قانون یہ ہے کہ وہ غیر کا ہوتا ہے، وہ حق کی مارا ہوا ہوتا ہے۔ جب حق مارا ہوا ہو تو مارا ہوا اپنا نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ ہو میری جیب میں، وہ میری کسٹڈی میں ہو، لیکن ہے دوسرے کا، وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تجھے علم تھا نا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ غیر کا ہے، یہ میرا ہے، یہ سور ہے، یہ شراب ہے، یہ سود ہے، یہ جوئے کی کمائی ہے، یہ تجھے پتہ تھا نا، یہ پیسے دوسرے کے ہیں، یہ کمیٹی اس کی ہے، میں نے واپس کرنی ہے، یہ امانت اس کی تھی۔ پھر اس مسئلے کا تجھے علم تھا، پھر تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ شریعت کا جو علم تیرے پاس تھا، حلال کا، حرام کا، پاکیزگی کا اور دیانتداری کا، امانت کا، خیانت کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان مسائل کا تیرے پاس علم تھا، تو نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، یہ دوسرا سوال ہوگا۔ اب تیسرا سوال سن لیں، وَعَنْ مَالِهِ أَيْنَ اقْتَسَبَهُ، أَيْنَ اقْتَسَبَهُ، جو مال تو نے کمایا تھا اس کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کیسے کمایا، اور وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اسے خرچ کیسے کیا۔ بعض آدمی کماتا حرام سے ہے، پھر اس کو خرچ بہت سنبھل کر کرتا ہے، جوڑ جوڑ کے کرتا ہے، نوٹوں کو گن کر دیکھ دیکھ کر گتھیوں کو خوش ہوتا رہتا ہے۔ اور کوئی آدمی مال کو کماتا تو ہے محنت سے، پھر موقع پر اس کو اڑاتا بھی ہے بڑے فراخ دلی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال کریں گے فیم وعن مالہ، مال کے بارے میں، این اقتسبہ، تو نے کمایا کیسے ہے، پہلے اپنی کمائی کا طریقہ بتاؤ، حلال کا میرے پیغمبر کے بتائے ہوئے اصول، ضابطے، طریقہ، قرآن کے اصول کے مطابق کمایا ہے۔ جیسے جمعہ کی آیت ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب اذان جمعہ ہو فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب یہ دیکھو لوگ جمعہ بازار لگا کے بیٹھے ہوئے، اب یہ جا کر 2 رکعت فرض جمعہ کی پڑھیں گے، خطبہ نہیں سنیں گے، خطبہ نہیں سنیں گے، ظہر کی 2 کر دی، باقی 2 کی جگہ پر دین سیکھنا تھا، سننا تھا، خطبہ تھا، وہ انہوں نے ضائع کر دیا۔ ایک کل نوجوان سے میں نے پوچھا جمعہ کہاں پڑھتے ہو؟ کبھی یہاں پڑھ لیتے ہیں، کبھی آپ کے پاس پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے پاس بھی آخری ٹائم میں جا کے پڑھتے ہو اور ہمارے پاس بھی آخری ٹائم میں باہر دیکھیں، ابھی یہ کمرہ نہیں بھرا، ابھی 10 منٹ میں باہر صفیں ہو جائیں گی، پوری بھر جائے گا سین۔ تو یہ کیا ہے؟ حاضری لگوانے والی بات ہے۔ اور جیسے کسی کی شادی پہ اہمیت نہ ہو نا، تو بندہ اپنی جگہ پر اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو بھیج دیتا ہے، پیر ہی دینا نہیں یار، 1000 روپیہ بھی دیتی ہمیں، پیر ہی دیتی ہمیں، چلو حاضری لگ گئی۔ تو جمعے میں یا نمازوں میں
بھگتان کرنے والی بات ہوتی ہے، اللہ کے حکم کو قدر و منزلت دینے والی بات نہیں ہوتی۔ حالانکہ جمعے کا حکم یہ ہے کہ اذان جمعہ سے پہلے آؤ۔ یہ جو گھڑیاں ہیں نا، گھڑیاں، کہ اونٹ کا ثواب پہلی گھڑی میں جو آئے گا اونٹ کا ثواب وہ 10 بجے سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو 10 بجے آئیں گے 10 سے 11 بجے تک اونٹ کا صدقہ اور قربانی دینے کا ثواب۔ جو 11 سے 12 بجے کے درمیان آئیں گے وہ 10 سے 11 تھا، اب یہ دوسری گھڑی، گائے صدقہ کرنے کا ثواب۔ جو اس کے بعد آئے گا بکری صدقہ کرنے کا ثواب۔ جو 12:45 بجے آئے گا، 1 بجے خطبہ شروع ہونا ہے مثلا، تو اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب۔ پھر جب اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، سارے فرشتے جو مسجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بندوں کا نام لکھ کر اللہ کو پیش کرنے والے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ اب وہ جب آئے گا کچھ نہ کچھ ثواب تو اسے ملے گا، لیکن وہ جو جمعے کی فضیلت تھی وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ جتنے لفظ سنے گا، جتنے جملے سنے گا، آخری 10 منٹ میں آئے گا تو وہ تھوڑا سا چورن جتنا، جو ذرا پہلے آئے گا تھوڑا سا اور زیادہ ہو جائے گا۔ وہ سبزی بیچنے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، فقیر چلا جائے وہ ایک ٹماٹر اٹھا کے دے دیتے ہیں فقیر کو، چلو بھائی وہ ٹل گیا۔ اچھا اسی طرح سے اور کوئی دکاندار وہ بیر ایک دے دے گا، چلو بھائی یہ املوک کالا بیر بیچ رہے ہیں، پہاڑی بیر، تو وہ 1-2 دانے اٹھا کے فقیر کو دے دے گا۔ اس طرح سے جھونگا ملے گا۔ وہ جو عظمت اور فضیلت ہے وہ بالکل حاصل نہیں ہوگی، اور بندہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا، دین نہیں سنے گا، دین نہیں سیکھے گا، جاہل رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وعن علمہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فیما وعن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ این اقتصبہ، تو نے کمایا کیسے ہے بھائی، کیسے کمایا ہے۔ وفیما انفقہ، پھر اس کو خرچ کیسے کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو مزدوری ایڈوانس میں مل جائے کہ جی یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ شیشہ لگانا ہے، ایلومینیم لگانا ہے، یہ لو 1 لاکھ روپیہ جو مال دے، وہ لاہور جا کے شاپنگ شروع کراتا ہے، بچوں کی شاپنگ، بیوی کی شاپنگ، پیسے ختم۔ مال کیسے کمایا ہے بھائی، مال خرچ کیسے کیا ہے۔ شادی آ گئی تو پھر اسلام کا جنازہ نکال دیا، اور فرشتے لکھ رہے ہیں کہ اس گھر سے اسلام کا جنازہ نکل گیا ہے۔ نمازیں عام روٹین میں سب منافق بھی، مومن بھی، مسلم بھی، اعلیٰ درجے کا ایمان والا، درمیانے درجے کا، 3rd کلاس ایمان والا، سب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آدمی کا ایمان کے لیول کا جو ٹیسٹ ہے وہ غمی اور خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔ بیٹا ایک ہے، اب اس کی خوشی کا موقع آ گیا، تو اب اس نے وہ سارے رسمیں ادا کی جو ایک بے دین معاشرے کا گھرانہ سر انجام دیتا ہے۔ پیسہ کو برباد کیا، ادھار اٹھایا، وہ کیا۔ داماد کو سونے کی نہیں تو چاندی کی جوتی دے رہے ہیں، 1 to 5 موٹر سائیکل دے رہے ہیں۔ زیادہ امیر آدمی ہے تو 2 گاڑی دے رہے ہیں، ہونڈا سیوک، اور 2 بھینسیں 2 گائے وہ ساتھ دے رہے ہیں، اور برتن، ٹرنگ، رضائیاں، حتیٰ کہ تالے، جندرے، کنڈے یہ بھی خرید کے، چولہے، فریج، اے سی، اوون سب دے رہے ہیں، اور پھر اس کی نمائش کر رہے ہیں کہ وہ جگہ ہم نے بک کر لی ہے، وہاں یہ 2 دن سامان لگا رہے گا، برادری کے لوگ آ کے دیکھیں گے، او غریب کہے گا میرے پاس بھی ہوتا میں بھی ایسا دیتا۔ یہ وہ جہیز دینا، پھر اس کی نمائش کرنا، پھر لوگوں پر چڑھت ڈالنا، پھر جو ملتا جائے اس کو بلانا بھی، میری بیٹی کی رخصتی ہے آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، اور بد نظمی کا ماحول بن جانا۔ اور دولہے والے آ رہے ہیں تو وہ شہنائیاں بجا رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بھنڈ ہیں، میراثی ہیں، گھوڑا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج تک گھوڑا آ کے، دولہا سٹیج سے، گھوڑے سے اتر کے سٹیج پر بیٹھے۔ یہ سارا مال کیسے کمایا، قیامت کے دن سوال ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ اور پھر اس کو خرچ کیسے کیا ہے، فیما وفیما انفقہ، اس کو خرچ کیسے کیا ہے۔
وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ تعالیٰ نے تو اسے جسم دیا تھا، اس کو کھپایا کہاں ہے؟ علم حاصل کرنے میں کھپایا ہے یا ویٹ لفٹنگ میں کھپایا ہے، ریسلنگ میں کھپایا ہے، لانگ جمپ لگانے میں کھپایا ہے، بلیئرڈ گیم کھیلنے میں کھپایا ہے، فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے میں کھپایا ہے؟ اس جسم کو لگایا کہاں ہے؟ یہ سارے سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ایک اور حدیث سن لیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے، ان قامت الساعۃ فی ید احدکم فصیلۃ فان استطاع الا یقوم حتی یغرسها فلیفعل۔ فرمایا کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ 1 منٹ آدھا منٹ بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہے، آم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے، تو وہ 1 منٹ میں وہ دیکھتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے میں پودا زمین میں گاڑ کے اسے پانی بھی دے سکتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فل یفعل، اسے پودا لگا دینا چاہیے۔ یہ وقت کی اہمیت، وقت کی قدر و منزلت، وقت کی حساسیت کو شریعت بیان کر رہی ہے۔ وقت کی اہمیت اور اعمال صالح کا احساس دلایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور کوئی اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی ذرا بھر نیکی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس میں بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، فوراً نیکی کو کر ڈالے، نیکی کو مؤخر نہ کرے، نیکی کو کر لے۔ ہمارا عام کیا طریقہ ہے؟ شام کو بھانے سے دودھ لینا ہے، حالانکہ رات 9 بجے تک احمد سونے حلوے والے کا مغرب سے پہلے عشاء کے بعد تک دودھ بکتا رہتا ہے، لیکن دماغ میں آ گیا جی بھانے سے لینا ہے، مغرب کی نماز برباد، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر بھانے سے دودھ لینے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ نماز روزہ اس کو خراب کرنا، اس عمل کو نہ کرنا، سر انجام نہ دینا، یہ یہودیوں کی مداخلت ہے۔ بتاؤ، یہ کرکٹ میچ، یہ فٹ بال میچ لگے ہوئے ہیں، آدمی LED کے سامنے، سکرین کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ چلو تم دیکھتے ہو تو اس ٹائم میں وہ کام کرو، جب اذان سنو تو اللہ کا کام کرو، یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اپنے دن رات کو کھیل کود، فضول گپ شپ، کھانے پینے، ہوٹلنگ، سیر و سیاحت، گھومنے پھرنے اور سونے میں گزار دے تو اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز جو دانا لوگ تھے، عقل والے لوگ تھے، فکر کرنے والے لوگ تھے، جن کو یہ ڈر تھا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنا بھی ہے، ان کا جو دماغ کی سوچ ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں عمر بن عبد العزیز، بنو امیہ کا شہزادہ ہے۔ وہ کہتا ہے ان اللیل والنہار یعملون فیک، دن رات تیرے اوپر کام کر رہے ہیں، دن رات اس کی ہر سیکنڈ، ہر گھڑی تیرے اوپر ورک کر رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، موسم بدل رہے ہیں، دن آ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، یہ بدل رہے ہیں۔ فعمل فیہما، تو بھی ان پہ عمل کر، وہ تیرے اوپر عمل کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، تیری زندگی گزر رہی ہے، تو بھی کوئی عمل کر، تو بھی دن رات کے اوپر کو اپنا عمل چڑھا دے، تیرا بھی نیک عمل درج ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ اکبر، ہاں اللہ کے رسول نے اپنے اس صحابی کو، اس نئے مسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ وہ 4 سوال بھی بڑے مشکل تھے، اب یہ حدیث بھی جان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، جسم کے بال کھڑے کر دینے والی ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے نعمت سمجھو، غنیمت سمجھو، اللہ کا انعام سمجھو۔ نمبر 1، پہلی نعمت کیا ہے؟ شبابہ کا، جوانی کو نعمت سمجھو۔
قبل حرم کا، بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے میں چل کر آنا مشکل ہوتا ہے، اعلیٰ انداز میں نماز کے ارکان ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، لوگ اس کو پکڑ کے مسجد کی سیڑھیاں چڑھا رہے ہیں، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، وہ لاٹھی لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے کہ جناب رکھے گا کہاں، اور پھر وہ رکوع سجدہ پوری طرح سر انجام نہیں دے سکتا۔ مجھے خیال آ گیا ہے کہ رکوع اور سجدہ لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ایک بالکل نوجوان، ابھی 40 سال بھی عمر نہیں ہے، گوڑے ٹیڑھے اور کمر اتنی، بھئی یہ جھکا کے سجدہ رکوع کر رہا ہے، کمال کی بات ہے، کمال کی بات۔ یہ بھائی اب آ گئے ہیں، ان کا ایک قول سن لیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی موٹی موٹی کتابیں درجنوں پڑھ لی ہیں، ڈگریاں بھی لے لی ہیں، ایم اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کر لی، ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ ان کو میں نے یہاں خطبہ ممبر پر کھڑے ہو کر بتایا کہ مثانہ وہاں پر ٹوٹی نہیں ہے کہ آپ چوڑی سے کس دیں گے تو پھر کوئی چیز نہیں نکلے گی، وہاں پر غدودیں ہیں، غدودوں سے پیشاب رشتہ ہے، اور پھر لمبی نالی ہے مثانہ سے آخر تک، وہ 13 انچ لمبی نالی ہوگی، اس لمبی نالی کے قطرے آپ کے کپڑوں پر لگتے رہتے ہیں، 2 منٹ بیٹھ کے اس کو بھینچا کرو تاکہ قطرے نکل جائیں، مثانے پر زور دیا کرو، جب 2-2.5 منٹ، 2.25 منٹ، 2.25 منٹ یہ ورک ہو جائے، پھر اس کو پانی سے دھو کے اب کھڑے ہوں تو آپ کا بہترین تزکیہ صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اس نے اعتراف کیا، اس بھائی نے، اللہ اس کے اس بہادری پر بھی، کیونکہ اپنی غلطی اور جرم کا اعتراف کرنا بھی بہادری ہے، فراخ دلی ہے، تو اللہ اس کی اس بہادری اور فراخ دلی کا اس کو اجر عطا فرمائے، یہ اس نے اعتراف کیا۔ ایک ایسا بھی واقعہ گزرا